ملک کی موجودہ صورتحال میں نظر آ رہا ہے کہ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ ایک انقلاب قیام پاکستان کے وقت بھی آیا تھا۔ وہ انقلاب جو تھا وہ شعور کا تھا۔ سر سید خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم نے شعور کو بیدار کیا تھا، اور جو دشمن تھا وہ صاحب علم تھا، وہ سویلائزیشن پہ بلیو کرتا تھا۔ تو دشمن نے جیسے ہی دیکھا کہ انسانوں کا شعور جاگ گیا ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اس طریقے سے پاکستان بن گیا۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شعور بیدار کیا، لیکن آج کے جو حکمران ہیں وہ انگریزوں کی طرح صاحب علم نہیں، نہ ہی وہ کسی سویلائزیشن پہ بلیو کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں عوام غلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ انقلاب خونی نظر آتا ہے۔ آئیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ انقلاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جس کی بنا پر انقلاب آتا ہے، اور وقت کے فرعون جن کے ہاتھ میں پورا سسٹم ہوتا ہے ان سے غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ان کو احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب موسیٰ کے فرعون کی طرح پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ دوستو، قرآن نے ہر چیز کے پلرز کھڑے کر کے ہمیں دے دیے ہیں، بس آپ بھیم بناتے جاؤ اور چھت ڈالتے جاؤ، اس طرح بلڈنگ کھڑی ہوتی جائے گی ہر علم کی۔ دیکھیے، خدا خالق ہے ساری کائنات کا، وہ جو بھی اسکیم پیدا کرتا ہے تو اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی مکمل تدبیر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک پورا ماسٹر پلان بناتا ہے، پورا روڈ میپ بناتا ہے، ایگزیکیوشن پلان وغیرہ ہر چیز وہ بناتا ہے۔ اس چیز کو میں کہتا ہوں ویژنری اسٹیٹ آف گاڈ، جہاں اس اسکیم کا مشن، اس کا ویژن، اس کی پلاننگ، اس کی اسٹریٹجک روڈ میپ، سب چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں۔ قرآن اس کو عالم امر کہتا ہے، یعنی کہ تخلیق کا وہ حصہ جو کہ اسٹریٹجک پلاننگ سے تعلق رکھتا ہو، یا ان اشیاء کی تخلیق جس میں انگریڈینٹ اس دنیا سے نہیں لیے گئے۔ تو جب یہ بلو پرنٹس کا کام مکمل ہو جائے تو پھر ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے خلق کا لفظ شروع ہوتا ہے، اور ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے اس کے لوئسٹ پوائنٹ سے۔ یہی چیز ہم انسانوں کے ہاں بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر کوئی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں یا کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ویژن تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یا پروڈکٹ بن جائے، لیکن اس کا اسٹارٹ تو ہم چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ سے کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے جب وہ ایگزیکیوشن میں آتا ہے، یعنی تخلیق میں آتا ہے، تو پھر اس کی ابتدا لوئسٹ پوائنٹ سے ہوتی ہے، اور پھر وہ شے یا اسکیم یا اسپیشی اپنی رہنمائی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجک روڈ میپ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے ٹوورڈز جو اس کی ویژن سیٹ اللہ نے کیا ہے اس کی طرف۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے خلق کا لفظ صرف انہی اشیاء کے لیے استعمال کیا ہے جو اس دنیا میں کریٹ کی گئی ہیں، جس کے انگریڈینٹ اس دنیا میں لیے گئے، اسی وجہ سے اس کے انگریڈینٹ بھی اللہ نے مینشن کیے ہیں۔ تو جب انگریڈینٹ اسی دنیا سے لیے گئے تو اس انگریڈینٹ کی جو کریکٹرسٹکس تھیں وہاں پر اللہ نے لفظ قدر کا لفظ یوز کیا۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں پیمانے، اندازے، میجرز۔ ہمارے ذہنوں میں تو تقدیر، قسمت کی کچھ اور ہی تصویر کھینچی ہوئی ہے نا۔ قدر کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ اللہ نے انسان کو علم الاشیاء عطا کیا ہے۔ اب آتے ہیں مسل پوائنٹ کی طرف، یعنی کہ انقلاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیا ہے قرآن کریم میں۔ انقلاب کا تعلق ہے قلب سے، اور قلب کے معنی ہوتے ہیں روح خداوندی، آپ کی ذات، آپ کی خودی، اور روح کا تعلق ہے عالم امر سے، یعنی کہ وہ شے جس کا تعلق اس دنیا کے انگریڈینٹ سے نہیں ہے۔ پیمانے تو مگر ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس جسم میں ہیں ابھی تو وہ پیمانے ہمارے دائرہ علم سے ابھی باہر ہیں، لیکن ہم کچھ چیزیں پھر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں عذاب کا آنا خدا کا امر ہے، لیکن وہ عذاب جو قدرتی آفات سے آتا ہے، یعنی کہ سیلاب سے، زلزلے سے، تو ان اشیاء کا تعلق چونکہ اس دنیا سے ہے تو اس کی تقدیر ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے علم کی دسترس میں، اس لیے ہم جان سکتے ہیں کہ سونامی کب آئے گا، زلزلہ کب آئے گا، اسی طریقے سے بارشیں کب ہوں گی، کتنی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انقلاب کا تعلق اس روح خداوندی سے جو ہمارے اندر موجود ہے، جس کو اقبال خودی کہتے ہیں، سیلف کہتے ہیں، میری ذات۔ اس کا جو پیمانہ ہے اس کو میں کمپیوٹر سائنس کی زبان میں الگوریتھم کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بنانے والے جیسے کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ، یہ ویڈیوز کے وائرل ہونے کا انہوں نے الگوریتھم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایک ویڈیو کسی ایک پرٹیکولر کسٹمر سیگمنٹ میں پسند کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کسٹمر سیگمنٹ میں، اس نیش مارکیٹ میں شروع میں وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس آڈینس سے بڑھتے بڑھتے وہ دوسری کیٹیگریز میں، دوسری کسٹمر سیگمنٹ میں بھی وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا الگوریتھم ہے۔
تو انسانوں کی دنیا میں اور انسانوں کے نظام میں خدا کے امر سے مراد ہوگی خدا کا بنایا ہوا وہ الگوریتھم جس کے تحت انقلاب آتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دل جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی خودی، ان کا ضمیر جو بھی کہہ لیں آپ، وہ جاگنا شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سو رہے تھے، اپنی خودی یا ذات کو مار کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیسے جاگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر روح خداوندی موجود ہے، آپ کی خودی، آپ کی سیلف موجود ہے۔ اس کی بھی ایک خاص ماحول میں پرورش ہوتی ہے۔ جب وہ ماحول ملنا شروع ہو جائے تو وہ انسان پھر اپنے جسم کو اہمیت نہیں دیتا، وہ جسم پہ ٹوٹنے والی تکلیف، یہاں تک کہ موت کے خوف کو بھی بھلا کر صرف اپنی سیلف کی ڈیولپمنٹ کی پکار پر یا اپنی ذات کی یا اپنی خودی کی پکار پر اللہ کے راستے پہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے فرعون ہے یا نمرود۔ اب آتے ہیں اس غلطی کی طرف جو فرعون کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس مکمل مشنری ہے، میرے پاس اتنی پولیس ہے، اتنی آرمی ہے، اتنی سیکیورٹی فورسز ہیں، عدالت، ہر چیز میرے پاس ہے، تو یہ لوگ کہاں میرے سامنے آئیں گے، میں ان سب کو رون دوں گا۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کو چلانے والے بھی تو انسان ہی ہیں، ان سب کے اندر بھی تو اللہ نے سیلف رکھی ہے، خودی رکھی ہے۔ یہ ماحول ان کی خودی کو بھی تو مل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے تمہارے ساتھی ہوں گے جو مجبوراً اپنی خودی کو مار مار کر تمہارا حکم بجا لاتے ہوں گے، لیکن اگر خودی کی ڈیولپمنٹ کا، نشوونما کا ماحول مل گیا ان کو باہر سے، تو پھر جسموں کی حیثیت ان کے سامنے بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ریزائن کر دیں گے، کچھ لوگ آپ کی انفارمیشن لیک کرنا شروع کر دیں گے، ہر پلان آپ کا لیک کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو اپنی روح خداوندی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں گے۔ حکمران اور فرعون جو ہیں یہ لوگوں کے جسموں کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس فرعونی نظام کے بینیفیشری گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی عوام میں سے ہوتے ہیں۔ یہی بات سمجھانے ہمیشہ نبی آیا کرتے تھے کہ یہ جو بینیفیشری ہیں یہ گنتی کے چند ہیں۔ اگر ہم دیے سے دیا جلاتے جائیں اور لوگوں کے اندر ان کے ضمیر زندہ کرتے جائیں، ان کی خودی بیدار کرتے جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے اپنے ساتھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو ہماری حکومت ہے اور یہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کی حفاظت کرنا اور ان کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ لوگ ہوتے کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی دن رات کی محنت میں، خون پسینے کی کمائی میں سے پیسے نکال کے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، خوشی خوشی دیتے ہیں، تاکہ آپ ان کی ریاست کو ترقی دیتے جائیں، یہاں امن لائیں، خوشحالی لے کر آئیں اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن جب یہ پورا سسٹم اسی عوام کے اوپر لاد دیا جائے تو بھی اس ریاست کے وہ لوگ جو ابھی تک بہت نیک کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی عوام کو دشمنوں سے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے جان و مال ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار تھے، ایک منٹ میں نیکی سے کفر کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ دشمنوں کے بجائے اسی عوام کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، ہر کوئی کفر کی راہ اختیار نہیں کرتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی کریشن کا حسن ہے کہ اس نے نظام بنایا ہی ایسا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سولوشن کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو جانے دو، آزاد کر دو، ان کو میرے ساتھ لے جاؤ، میں کہیں اور لے جاؤں گا، وہاں میں نظام قائم کر دوں گا، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہی بات ہمارے نبی کے لیے کہی گئی، یکم دینکم ولی دین، کہ بھائی تم اپنے دھندے پہ لگے رہو، میں اللہ کے کام پہ لگا رہتا ہوں، دیکھ لیں گے کون کامیاب ہوتا ہے۔ میری نظر میں ماضی میں جو لوٹ مار ہوئی، جو ظلم ہوا، وہ بہت غلط ہوا، مگر پھر بھی ہمیں ماضی کی خاطر مستقبل کی قربانی نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ صاحب اختیار ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان آئے گا تو یہ ہمیں لٹکا دے گا، ان لوگوں کی جانوں کو بخشنا پڑے گا۔ وہی کام کرنا ہوگا جو ہمارے پیارے نبی نے فتح مکہ کے وقت کیا۔ قریش کے وہ لوگ جنہوں نے جماعت مومنین پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہتھیار ڈالنے پر ان کو سب کو معاف کر دیا۔ اگر آپ معاف نہیں فرماتے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا ہوتا۔ تو میری نظر میں یہ ہتھیار ڈالنے پر راضی ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو 3.5 سال کا تجربہ حکومت کا، اس نظام کا، آپ کچھ ایسا کر جائیں کہ آئندہ سے وہ سب نہ ہو جو 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ تو مستقبل کی خاطر کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سوا اس وقت پاکستانیوں کی امید کوئی ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہوا اس کو چھوڑیں، آگے وہ سب نہ ہو اس پر سوچئے، تاکہ اس انقلاب کو ہم خون کی ہولی سے بچا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کر جائیں گے۔